تین لوگوں نے یعنی کہ داماد نے، بہو نے اور بیٹے نے، سوتیلے بیٹے نے کس طریقے سے اپنی ہی والدہ کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ پہلے آپ کی بھابھی نے آپ کے جو سوتیلا آپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے۔ میری والدہ نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، پھر ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے، حالت غیر میں دیکھ لیا، بالکل حالت غیر میں ایک نہیں دو دفعہ دیکھ لیا۔ ان لوگوں نے اپنا گند چھپانے کے لیے، اپنی وہ حرکتیں چھپانے کے لیے میری والدہ کو ہی بے رحمی سے قتل کر دیا، جو کہ سر پہ گرنے سے چوٹ نہیں لگی۔ ان لوگوں نے ان پہ ڈنڈے برسائے، ان پہ ڈنڈے مارے، ان کے جسم پہ کرنٹ لگایا، ان کے منہ پہ تکیے رکھے، ان کا سانس بند کیا، ان کے جسم پہ جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہیں جو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آئے ہیں، جو ہم موقع پہ دیکھ نہیں سکے۔ پوری گلی نے بھی ہمیں یہی بیان دیا کہ آپ کی والدہ کی چیخیں پورے محلے نے سنی ہیں، لیکن نہ میری والدہ کی جنہوں نے سنا نہ وہ بچا سکے، اور نہ جنہوں نے میری والدہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ان کو بچا سکے۔ میری والدہ کا انصاف کرے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی۔ ناظرین، آج کے دور میں انسان اعتبار کرے تو کس پہ کرے؟ یقین کریں کہ آج کے دور کے لوگ جو ہیں کس طریقے سے رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لاہور اسلام پورہ کے علاقے میں، جہاں پر ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ جو ہے، دلخراش واقعہ جو وہ پیش آیا ہے کہ جس گھر میں موجود ہوں یہ وہ بدقسمت گھر ہے جہاں پر گھر کا داماد اور گھر کی بہو جو کہ مل کے اپنی ہی ساس کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل ہی نہیں کرتے بلکہ قتل کرنے کے بعد مقتولہ کو کرنٹ لگاتے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ اور جو گھر کا داماد ہے ان کی جو اہلیہ تھی وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جن کی والدہ تھی، اور وہ جو بہو تھی وہ کوئی غیر نہیں تھی بلکہ سگی بھتیجی تھی، جس نے اپنی پھپھو کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، ساری کہانی اس بہن کی زبانی جانتے ہیں جن کی والدہ تھی، کہ آخر یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا اور ان درندوں نے یہ درندگی کیوں کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میری بہن؟ بس اللہ کا شکر ہے، رہ رہے ہیں ماں کے بغیر جس حال میں بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا کرے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور ایک والدہ کا سایہ جو ہے وہ سر سے جب چلے جائے تو جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ میری بہن، یہ کیا واقعہ ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے آپ کی والدہ کا دشمن بن گیا، آپ کی بھابھی آپ کی والدہ کی دشمن بن گئی، یہ کیا واقعہ ہے؟ بھائی، ہمیں پہلے کچھ بھی نہیں پتہ تھا، کسی چیز سے ہم واقف نہیں تھے۔ 19 فروری کو جب میری والدہ گری ہیں، جب کہ ان کا مرڈر ہوا تھا، ہماری بھابھی تھی اس وقت گھر پہ، اور وہ سوتیلا بھائی کیا لگتی ہیں؟ میرے سگے ماموں کی بیٹی ہے۔ سگے ماموں کی؟ جی، سگے ماموں کی بیٹی ہے۔ اس ٹائم وہ گھر پر تھی، اور وہ بھائی سوتیلا جو میرے اسٹیپ فادر میں سے ہے۔ اچھا، سوتیلا بھائی بھی آپ کا اس معاملے کے اندر انوالو؟ اس معاملے میں وہ شامل ہے۔ پہلے اس نے اس کے ساتھ تعلقات بنائے، اس غلیظ عورت نے اس کے موبائل سے، یہ میرے میاں کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی، جو کہ پولیس ان سب کے موبائل کے ڈاٹا ہر چیز نکلوائے، اور ان میں پتہ چلے گا کہ کتنے گھنٹوں اور کتنے ایک دن میں کتنے ٹائم پہ یہ رابطے میں رہتی تھی۔ میرے میاں کو بار بار یہ کال کرتی تھی، ان کے ساتھ بات چیت، جو بھی ان کے معاملات تھے۔ پہلے آپ کی بھابھی نے آپ کے جو سوتیلا آپ کا بھائی ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے، پھر اس کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ کوئی نہ کوئی اس کو چاہیے تھا کہ جو 24 گھنٹے اس کو اپنا موبائل دے سکے، وہ گھر پہ ہی رہتا تھا۔ اس کا موبائل سے یہ میرے میاں کے ساتھ رابطے میں رہنا شروع ہو گئی۔ میرے میاں کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے وہ فون کی حد تک نہیں تھے، یہ لوگ گھر پر بھی آنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے میاں جو کہ اس ٹائم پہ گھر پہ کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، میری والدہ کو یہ نیند کی گولیاں دے دیتے تھے دودھ میں یا چائے میں۔ میری بھابھی میری والدہ کو نیند کی گولیاں دیتی تھی، جو کہ اسی کا بھائی اس کو لا کے دیتا تھا، بلال اس کا نام ہے۔ بھابھی کا بھائی اس کو گولیاں لا کے دیتا تھا جو یہ میری والدہ کو پلا دیتے تھے، لیکن پھر بھی نشے میں انہوں نے پتہ نہیں واللہ عالم کس ٹائم پہ یا اس ٹائم پہ انہوں نے بھی گولی لی نہیں تھی یا کچھ نہیں تھا، جو یہ لوگ دوران تفتیش ماننے ہیں۔ ہم تو اس بات سے انجان تھے۔ ان لوگوں نے، میری والدہ نے ان لوگوں کو دیکھ لیا،
फिर इन लोगों के आगे हाथ जोड़े, हालत गैर में देखा देख लिया, बिल्कुल हालत गैर में, एक नहीं 2 दफ़ा देख लिया। आपकी शोहर को और आपकी भाभी को? भाभी को, मेरे भाई को भी, कि ये भी इनके साथ है, इसका मोबाइल यूज़ हो रहा है, हर चीज़ जो मेरी वालदा तक पहुंची, क्योंकि घर पे वो अकेली मौजूद होती थी। उसने इनके आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए, इनको समझाया कि बेटा तुम भी इस हालत में हो, अभी 8 माह हुए आपकी शादी को, बेटी भी इस हालत में है, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दिखाने वाला है, तो तुम्हें ये हरकतें ज़ेब नहीं देती, 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी, इन लोगों ने अपने वो गंदे काम जारी रखने के लिए उनको नींद की गोलियां देना शुरू कर दी कि हमने अपने मामलात तो नहीं इस तरह से करने, ये चीज़ें बंद नहीं करनी, लिहाजा इनको नींद की गोलियां हम देना शुरू कर दें। उनको नशे में रखते थे, जो कि ये दौरान तफ्शीश इन लोगों ने कबूल किया है। उसी दौरान वो जब इन लोगों को उनका ख़तरा था, क्योंकि वो ये चीज़ का जिक्र मेरे मामू से कर चुकी थी कि मेरे घर में ये गंद हो रहा है, जब इन लोगों को पता चल गया कि ये बात तो अपने भाई के साथ शेयर कर चुकी है, तो कल को ये किसी और के सामने भी मुंह खोलेगी। इन लोगों ने अपना गंद छुपाने के लिए, अपनी वो हरकतें छुपाने के लिए मेरी वालदा को ही बेरहमी से कत्ल कर दिया, जो कि इन लोगों ने ड्रामा रचाया कि वो वॉशरूम में गिरी हैं और गिरकर उनके सर पे चोट लगी है, जो कि सर पे गिरने से चोट नहीं लगी, इन लोगों ने उन पे डंडे बरसाए, उन पे डंडे मारे, उनके जिस्म पे करंट लगाया, उनके मुंह पे तकिए रखे, उनका सांस बंद किया, उनके जिस्म पे जगह जगह तशद्दुद के निशानात हैं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हैं, जो हम मौके पे देख नहीं सके। उस टाइम पे इन्होंने यही कहा कि वालदा वॉशरूम में गिरी हैं, सारी रात उनके मैयत बाहर पड़ी रही, हम वो कमरे में नहीं देख सके जाकर कि जिस कमरे में मेरी वालदा गिरी हैं, उसकी दीवारों पे, छतों पे खून के छींटे हैं, जो तकिए थे, जो मैट्रेस थे, इन लोगों ने मौके पे छुपा दिए, मैट्रेस उल्टा कर दिया, पूरा प्री प्लान तरीके से इन्होंने सारा काम किया। और हम सारी रात बच्चे अपनी वालदा के पास से उठे नहीं हैं कि ये चेहरा तो हमें दोबारा देखना नसीब नहीं होना, वालदा के पास ही हम बैठे रहे हैं। ये बताइएगा कि आपकी वालदा की मैयत बाहर पड़ी हुई है, आपका शोहर भी उस कातिल है वो आपकी वालदा का, उसने भी आपको नहीं बताया कि मैंने आपकी वालदा को कत्ल कर दिया है, आपको कैसे पता चला? ये तीनों कातिल बीच में इस तरह थे, इनका सिर्फ सबका ध्यान इसी तरफ था कि कोई उस रूम में ना जाए। तीसरे दिन जब मेरे भाई को एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि उस्मान देता है, क्योंकि वो सारी रात हम उसी के साथ, तो मैं बातें कर रही हूँ कि मेरी अम्मी का, उनको दफनाने के बाद मैं उसी से कह रही हूँ कि अम्मी का छत पे खून कैसे लग गया, दीवारों पे खून कैसे लग गया। उसने ख़ुद को सेव करने के लिए एक रिकॉर्डिंग जो उसने पहले से अपने पास रखी हुई थी, मेरी शोहर ने? जी, मेरी भाभी की और मेरे भाई की, जिसमें वो दोनों मेरी वालदा को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग वो मेरे स्टेप फादर को सुनाता है कि ये देखें आपका बेटा और आपकी बहू आपकी बीवी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस तरह बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई। पहले रिकॉर्डिंग वो मिली, फिर हमने गली से सीसीटीवी फुटेज ले ली, फिर हमज़ा से पूछा, क्योंकि भाभी ने उस दौरान अपना, फिर भाभी के तब जब बात आई ना, उसने कुरान पाक पे हाथ रखा, वज़ू किया, जो कि उसने मेरे भाई को ये सब कुछ बताया। वज़ू करके 2 जहानों का बादशाह इस औरत ने अपने गंद छुपाने के लिए इसने कुरान पाक की झूठी कसम खा ली। इस भाभी ने? जी, इसने अपने पेट पे हाथ रखा, उस मासूम की झूठी कसम खा ली इसने, उस बच्चे की झूठी कसम खा के इसने कहा कि हमज़ा ने और उस उस्मान ने मेरे सामने अम्मी का कत्ल किया है, और मैं उनके आगे चीखती रही, इन्होंने मेरी नहीं सुनी। मेरे मामू ने उस दौरान इसको कहा कि जब 2 दिन बाहर मैयत पड़ी रही है, तुम तब क्यों नहीं बोली, तुमने क्यों नहीं बोला, किसी को बताया कि अम्मी गिरी नहीं है, अम्मी का मर्डर हुआ है, तुम सबको एक ही स्टोरी सुनाती रही, अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं। कि अगर मेरी वालदा के कमरे में खून की छींटें ना होती तो ये कभी भी ना सच हमारे सामने आने देते। वो कमरा देखकर हम लोगों ने इनसे सवाल किए, वरना हम तो अपनी माँ को, नमाज जनाजा उनका हो गया, उनकी तदफीन कर चुके थे कि वो वॉशरूम में गिरी हैं। इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा मेरी बहन, जब ये वाक़या हुआ है तो तब घर पे कोई बंदा मौजूद था? नहीं, उस टाइम घर पे कोई भी नहीं था। सिर्फ अकेली इधर रहती थी? नहीं, मेरा भाई भी है, वो ऑफिस गया हुआ था, वालिद भी अपनी जॉब पे गए हुए थे। जो छोटा वालदा की दूसरी शादी थी? जी, मेरे अब्बू हैं, उनके इंतकाल को 10-15 साल हो चुके हुए हैं। ये उनकी दूसरी शादी थी। ये इस वाले वालिद का जो बेटा है ना, ये साथ मिला हुआ था। हम एक बड़ी अच्छी फैमिली की तरह रह रहे थे। 8 माह पहले मेरी वालदा ने जब शादियां की हैं मेरी और मेरे भाई की, उस दौरान ये हमज़ा भी गांव से हमारे साथ आके रहना शुरू हो गया। तो मैंने ये देखा है कि घर के ऊपर पोर्शन भी है, तो ऊपर कोई भी नहीं था जो कि आके देख सकता?
سر اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں بولا. کلوں کے بعد لوگوں نے ہمیں آہستہ آہستہ باتیں بتانا شروع کر دی کہ بوڑھے ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ کرایہ دار بھی رہتے ہیں, جی. تو ان میں سے کسی بندے نے آواز نہیں سنی, چیخو پکار؟ سب نے دیکھا, اوپر مالک مکان آنٹیاں, انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی جو ہمیں تیسرے دن انہوں نے بتایا, وہ کہنے لگی کہ آپ کے میاں تھے اور ایک آپ کا بھائی تھا اور آپ کی بھابھی, یہ تینوں آپ کی والدہ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کے جا رہے تھے. آپ کے میاں نے اور آپ کے بھائی نے دروازہ بند کر لیا, آپ کی بھابھی نے زور سے دروازہ باہر سے کھینچ لیا ہے کیونکہ اس کمرے کا لاک خراب ہے. دروازہ بھابھی نے زور سے کھینچ لیا ہے کہ میری والدہ اپنے آپ کو بچا کر باہر نہ آ سکیں. اور اس دوران وہ آنٹی سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. ہم نے ان کو بولے آنٹی آپ چیخی کیوں نہیں, چلائی کیوں نہیں, پولیس کو بلا لیتی, اب کچھ تو میری والدہ کے لیے کرتی. کہنے لگی میں تو خود ڈر گئی تھی کہ وہ جس طرح بے رحمی سے آپ کی والدہ کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. ہمارا قانون بہت گندا ہے, جو بتانے والا ہوتا ہے اس کو کورٹ کچہریوں میں گھسیٹتے ہیں. ہم ایک شریف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اس طرح کہہ کے انہوں نے ہمیں بات بتائی. پوری گلی نے بھی ہمیں یہی بیان دیا کہ آپ کی والدہ کی چیخیں پورے محلے نے سنی ہیں, لیکن نہ میری والدہ کی جنہوں نے سنا نہ وہ بچا سکے, اور نہ جنہوں نے میری والدہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ان کو بچا سکے. اس طرح میری والدہ کے ساتھ بے دردی سے. آپ کی والدہ کی قبر کشائی بھی کی گئی ہے, تو یہ قبر کشائی کا یعنی کہ کس طریقے سے, یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. میرے جب تیسرے دن میرے بھائی کے سامنے کچھ نہ کچھ باتیں کھلی, جب سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی, جب اس کی وائف قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بیان دے چکی کہ اس میں تمہارا بہنوئی شامل ہے سب کچھ, تب وہ پولیس اسٹیشن گیا. اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میری والدہ کو اب میں کل سے دفن تو کر چکا ہوں, لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میری والدہ کا مرڈر ہوا ہے, تو میری ایف آئی آر کٹ کی جائے. لیکن پولیس والوں نے کہا کہ ایسے نہیں, کہ جب تک اب آپ کی والدہ کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا ہم آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹ کر سکتے. پھر میرا بھائی بیچارہ وہاں پر رویا, گر گرایا کہ والدہ کو پہلے اتنا تشدد ہوا ہوا ہے, میں دوبارہ سے ان کی قبر کشائی کیسے کرواؤں. لیکن پھر بھی وہ بیچارہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ یا اللہ پاک آپ ہمارے سامنے سچ لے کے آئے ہو, اس کو انجام تک بھی آپ ہی لے کے جانا. اللہ پاک کے کرم سے 26 دن کے بعد 16 مارچ کو میری والدہ کی قبر کشائی ہوئی. قبر کشائی ہونے پہ جب ان کی رپورٹ آئی ہے, رپورٹ آنے پہ ہماری ایف آئی آر ہوئی ہے. ایف آئی آر ہوگی؟ جی ایف آئی آر ہوئی ہے, اور ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. آپ کے شوہر کو بھی پکڑ لیا گیا؟ جی میرے شوہر کو بھی, میرے بھائی کو بھی, اور میری بھابھی کو بھی. تو یہ پکڑ لیا آپ کی بھابھی کو؟ جی تینوں کو اریسٹ کیا ہے, لیکن وہ فی الحال میڈیکل بیس پہ ہے کہ کچھ دن تک اس کی ڈیلیوری ہے. تو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جیسی یہ ڈیلیوری سے فارغ ہوگی پھر ہم اس کی تفتیش کریں گے, اس دوران ہم اس کی تفتیش نہیں کر سکتے. ہم لوگ کو یہ بات بھی قبول نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں میری والدہ کا قتل کر سکتی ہے, وہ ایک ماں کی جان لے سکتی ہے, وہ میڈیکل بیس پہ بھی اپنے گھر نہ جائے, وہ پولیس اسٹیشن میں رہے, کیونکہ اس کو تو اس مقام کا پتہ ہی نہیں کہ ایک ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ایک ماں کا قتل کیا ہے. اس کو ماں کے یہ اپنی ماں ہونے کی وجہ سے بچ رہی ہے نا, کہ ابھی اس کی تفتیش نہیں ہو رہی کہ خود ماں بننے والی ہے, لیکن اس عورت کو تو اس مقام کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے؟ اس نے تو ایک ماں کا قتل کیا ہے, اس کو اس مقام کا نہیں پتہ کہ ایک ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے, کہ اس ماں کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے منہ پہ جوتیاں ماری مرنے کے بعد اس عورت نے. لاسٹ میں اداروں سے کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ آئی جی پنجاب صاحب دیکھ رہے ہیں, مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو انصاف فراہم کرنا یہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے, تو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اور آئی جی پنجاب صاحب؟ بھائی مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. جو ہمارے آئی جی پنجاب ہیں, جو آئی جی پنجاب ہیں, جو مریم نواز ہیں, جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں, وہ خود بھی ایک عورت ہیں اور مرنے والی بھی ایک عورت تھی. وہ اس چیز کا درد زیادہ سمجھ سکتی ہیں. ہمیں ان چکروں میں ڈالنے والے یہ لوگ ہیں. میری والدہ کا انصاف کرے, ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. میری والدہ کا انصاف کرے تاکہ لوگ ڈرے, آئندہ کے بعد کوئی ایک ماں کا اس طرح بے رحمی سے قتل کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے کہ ایک ماں کو اتنی بے دردناک موت نہ دی جائے, ہمارا انصاف کیا جائے. یہ حالات ہیں جی ناظرین, کہ ایک بیٹی جو کہ انصاف کے لیے, اپنی والدہ کے انصاف کے لیے دہائیاں دے رہی ہے, اور رو رو کے چیخ کے انصاف کے لیے آئی جی صاحب آپ سے مطالبہ کر رہی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں
کہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور ایک عورت کا درد جو ہے وہ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے. تو خدا را اس بہن کو انصاف فراہم کیا جائے. اور آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ان 3 لوگوں نے یعنی کہ داماد نے, بہو نے اور بیٹے نے, سوتیلے بیٹے نے کس طریقے سے اپنی ہی والدہ کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا. اور وہ داماد قتل کرنے کے بعد گھر میں گھومتے رہے, بہو جو ہے گھر سے شواہد جو ہے وہ غائب کرواتی رہی. لیکن افسوس والی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہم کہاں پہ جا رہے ہیں کہ ہم رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. تو خدا را اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور ایسے کاموں سے بچیں. تو ناظرین یہ ویڈیوز آپ کو دکھانا بہت ہی ضروری تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے دیکھو ٹی وی.